اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 621-622 عیسوی کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 سال ہو چکی اور اعلان نبوت کو 13 سال ہو چکے تھے، آپ نے ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا۔ عمومی طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ مکہ میں مشکلات زیادہ تھیں اور مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو کہ واضح ہو جاتے ہیں، اور ہجرت کے فیصلے میں چھپے بہت سارے پہلو جو عمومی طور پہ بیان نہیں ہوتے وہ بھی شاید ظاہر ہو جائے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو 2-3 قسم کی مشکلات تھیں، ویسے بہت زیادہ مشکلات تھیں لیکن اگر 3 مین بیان کی جائیں تو شاید آسانی رہے۔ نمبر 1، مشرکین مکہ جو بہت تعداد میں تھے اور صاحب ثروت تھے اور وہ بہت حد تک تعصب کی بنا پہ مخالفت میں آ چکے تھے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار کم ہو گیا اور ان کی شرارتیں مشرکین مکہ کی بھی زیادہ ہوئی۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب جو کہ بنی ہاشم کا سردار قرار پایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ مزید زیادہ ہو۔ ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے ہجرت مکہ کا فیصلہ شاید کیا گیا ہو اور وہ یہ ہے کیونکہ مکہ میں بہت ساری مشکلات تھیں، گرد و نواح میں جو بھی مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، اس لیے ایک ایسا علاقہ ہونا ضروری ہے جہاں سے دوسرے لوگوں کو تبلیغ کی جا سکے۔ 70 عیسوی کے دوران جب یہودیوں کی بغاوتوں کے سبب رومیوں نے حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کر دیا، یہودیوں کو بے گھر کر دیا، یہودی مختلف علاقوں میں پھیل گئے، کچھ قبائل عرب کی طرف آئے اور وہ مدینہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے تقریباً 3 بڑے قبائل موجود، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کین۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے یہودی گرد و نواح میں موجود تھے کیونکہ یہودیوں کی تاریخ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی تھی، شاید اس لیے یہودی مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، رفاہی اور دیگر زندگی کے پہلو کے حوالے سے عربوں سے بہت زیادہ متحرک اور پرمغز تھے۔ عرب کے قبائلی لوگوں پر یہودیوں کا بہت زیادہ اثر تھا، وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے لیکن بے بس تھے کیونکہ وہ تعلیمی طور پہ، سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ یہودیوں سے بہت ہی کمزور تھے۔ عرب کے قبائل اپنی قوم کی ساری توانائیاں زیادہ تر لڑائی جھگڑے میں ہی صرف کر دیتے تھے، لیکن اس دوران مدینہ کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج جو کہ کئی سو سال سے آپس میں متصادم تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے یہودیوں سے بہتر ہونا ہے یا ان کے مقابلے میں آنا ہے تو ہمیں اپنی لڑائیاں ختم کرنی پڑیں گی، لیکن ان لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کسی با اعتبار شخص کی ضرورت تھی جو ان کی صلح کرا سکے، اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ان کو کوئی معلوم نہیں ہوا۔ اس لیے وہ مکہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور مدینہ میں آنے کی دعوت دی، کیونکہ مدینہ کے عرب یہودیوں سے بہت متاثر تھے اور یہودیوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، جس میں توحید پرستی بھی انہوں نے کافی حد تک جان لی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں ان تک پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آنے کو پسند کیا۔ پہلی مرتبہ 6 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی۔ اس کے بعد جب وہ واپس مدینے آئے تو اس کے بعد 12 لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور اسلام قبول کیا۔ واپس جا کر ان 12 افراد نے اہل مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق وضاحت دی، جس کے نتیجے میں تقریباً 75 لوگوں کا وفد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ کی طرف آیا اور مقام عقبہ میں بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مدینہ ہیں، ہم ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائیں گے، اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں ملیں تو آپ مدینے کو چھوڑ کر آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں یا واپس آ جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے سلسلے کے لیے مکہ سے باہر جایا کرتے تھے۔ یہ بات مشرکین مکہ کو معلوم ہو چکی تھی اور بیعت عقبہ کا بھی شاید اندازہ ہو چکا تھا، اور ان کو یہ پورا اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مکہ سے چلے جائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مکہ سے باہر ان کے حمایتی ہو جائیں گے، تب مشرکین کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پورا ارادہ کر لیا تاکہ ان کی مخالفت کا معاملہ یہی ختم ہو جائے۔ اگر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جائیں گے تو ان کی دشواریاں مزید بڑھ جائیں گی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جانے لگے اور موقع تلاش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کافی سارے مسلمان پہلے ہی مکہ سے ہجرت کر چکے تھے اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تقریباً 621 عیسوی میں ماہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ امانتیں سونپی اور یہ ہدایت کی کہ یہ امانتیں ان کے مالکان تک پہنچا دی جائیں، اور حضرت علی کو امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کا بھی حکم دیا۔ تقریباً 26 سفر کی رات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ہمراہ مکہ شہر سے نکل گئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کیا ہوا تھا۔ وہ اس گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، رات کے وقت آئے یا صبح کسی پہر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو پایا۔ مشرکین کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ کیا آپ محمد کو میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر مشرکین وہاں سے چلے گئے اور قریبی علاقوں میں انہوں نے تلاش کے لیے لوگوں کو بھیجا اور یہ انعام مقرر کیا کہ جو بھی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا زندہ یا مردہ، ان کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ہمراہ جمعرات کی رات 26 سفر کو مکہ سے نکلے اور اگلے 3 دن تک وہ مکہ کے احاطے میں ہی رہے۔ مکہ کے قریب مدینہ سے مخالف سمت میں غار ثور میں پناہ لی اور 3 دن تک وہیں پر مقیم رہے۔ پیچھا کرتے ہوئے کچھ مشرکین غار ثور تک بھی پہنچ گئے، لیکن غار ثور کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں میں کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ٹھہرنے کی جگہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مکڑیوں کا جالا اور بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے اور غار ثور کا راستہ اتنا تنگ تھا کہ انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ یہاں پہ کوئی جا کے پناہ لے سکے، لہٰذا جو بھی واقعات ہوئے لیکن وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ 3 دن کے بعد بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہجرت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور تقریباً 8 دن سفر میں رہے اور 12ویں دن بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حدود میں مقام قباء پر پہنچے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر متوقع راستے اختیار کیے جو طویل تھے۔ ہجرت کے 12ویں روز آپ جب مقام قباء پر پہنچے تو وہاں سے مدینے نہیں گئے، بلکہ 5 دن آپ نے مقام قباء پر قیام کیا اور اسی قیام کے دوران مقام قباء پر ایک مسجد تعمیر کی جس کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد قرار دیا جاتا ہے۔ ہجرت کے 16ویں روز بروز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملے اور کیونکہ جمعے کا روز تھا تو آپ نے نماز جمعہ باجماعت ادا کی اور کچھ وقت گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید اصرار کے باوجود وہاں پر نہیں رکے اور واپس مقام قباء پر آئے۔ 12 ربیع الاول کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز جمعہ مدینہ آئے تو وہاں سے کیلنڈر کا بھی آغاز ہو گیا جس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ مقام قباء پر قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ تقریباً 19 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء سے مدینہ تشریف لائے اور اس دوران یہ طے ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں پہ اپنا قیام کرنا ہے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ وہ ان کے گھر میں رہیں، ہر کسی کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میزبانی کا شرف بخشیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شدید خواہش کے باوجود ایسا نہیں کیا، بلکہ اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی چھوڑ دی جائے، جہاں پر یہ بیٹھے گی اس زمین پر خدا کا گھر بنایا جائے گا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی چھوڑ دی گئی۔ وہ اونٹنی ایک ایسی جگہ پر جا کے بیٹھی جو کہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان یتیم بچوں کے ورثاء بہت ہی خوش ہوئے اور انہوں نے وہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً پیش کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجرت 10 دینار ان بچوں کے حوالے کی۔ اس کے بعد وہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ مسجد نبوی کی جگہ کا تعین ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً واپس مقام قباء پر چلے گئے۔ تقریباً ہجرت کے 26ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء سے مدینہ منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی افراد کے ساتھ مل کے برابر کام کیا اور مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کروایا۔ مسجد نبوی کی دیواریں گارے، اینٹیں اور پتھروں سے بنائی گئیں اور چھت کے لیے کھجور کی چھڑیاں استعمال کی گئیں۔ اس مسجد کے 3 دروازے تھے۔
مسجد کی ایک طرف حجرے بنائے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کے لیے تھے۔ اس مسجد میں حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اس طرح وہ اس مسجد کے اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن قرار پائے۔ اس مسجد میں نماز کے علاوہ جب بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہوتی اس کو مسجد نبوی میں آنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا گھر نہیں تھا وہ بھی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ لوگوں کے مسائل کے فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کا احاطہ استعمال کرتے تھے۔ اگر مسجد نبوی کے بارے میں مختصر طور پہ کہا جائے تو وہ شاید یہ ہوگا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مدینہ کے لوگوں کے مسائل کے حل کا مرکز مسجد نبوی قرار پائی۔ اور اگر یہ بات درست ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کے علاوہ بھی بہت ساری فلاحی سرگرمیاں انجام پاتی تھی تو یہ بات کہنا شاید غلط نہ ہو کہ مسجد کا مقصد نماز کے علاوہ اور بھی بہت سارے فلاحی کام ہیں جو کہ قوم و ملت سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی مسجد نبوی کی طرح اپنے اہل علاقہ کے لیے فلاحی مقاصد اور لوگوں کے مسائل کے حل کا مرکز بن سکتی ہے۔ اس مقام پر ہو سکتا ہے کہ ہماری معلومات بالکل ہی مختصر ہو یا نامکمل ہو، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی مسجد نبوی کی طرح باقی مساجد بھی اپنے اہل علاقہ کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ فلاحی مرکز بھی بن سکتی ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ اکثر مساجد، تمام مکتبہ فکر کی مساجد میں صرف نماز کے لیے ہی مساجد کو کھولا جاتا ہے، اس کے علاوہ مساجد مقفل رہتی ہیں؟